کل امام نعرہ حیدری پوری طاقت سے اپنی حاجت روائی کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، بانیان مجالس کی طرف سے قبولیت کے لیے اور ہمت طاقت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء پورے ملک میں جاری و ساری رہے۔ نعرہ حیدری، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ جو ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب پر بھی احاطہ رکھتا ہے، حاضر اور غائب پر علم رکھتا ہے، وہی خدا ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تکبر کا حق خدا کو، جبار کا لفظ جچتا ہے اللہ کے لیے۔ وہ جبار بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ حق بھی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غالب ہے، وہ مالک ہے۔ پروردگار عالم تمام وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تمام تر قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی مرضی ہے وہ جیسے اس نظام کو بنائے۔ کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، اس کی مرضی ہے۔ اس نے اتنے بڑے کائنات کا نقشہ تمہارے سامنے دیا، اس کی مرضی ہے۔ اس نے بلند آسمانوں کو بنایا، اس نے بلند زمینوں کو بنایا، اتنے عظیم زمین کے فرش کو بچھایا۔ وہ مصور ہے، وہ انجینئر ہے، وہ تمام تر طاقت سے نظام ہستی عالم کی انجینئرنگ اللہ نے کی۔ اللہم صل اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں نعرہ حیدری۔ ایک زبان ہو کر دل سے، جرأت سے، ہمت سے، عبادت سمجھ کر، ریاضت سمجھ کر، زبان کی گناہوں کا کفارہ سمجھ کر، تمام مشکلات کا حل مشکل کشا علی سمجھ کر نعرہ حیدری۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ واللہ بارک، پورے کائنات کی یہ خوبصورت انجینئرنگ ہے وہ اللہ نے کی۔ اتنے بڑے نظام شمسی اللہ کے ہاتھ میں، پورے کائنات کا نظام۔ اس نے لوح بنایا، اس نے قلم بنایا، اس نے عرش کو زینت دی، کرسی سے زینت دی، اس نے جنت بنایا۔ اس کی مرضی ہے وہ جیسے اس جہان ہستی کو بنائے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ اس نے پورے کائنات کا نقشہ نہج البلاغہ میں پہلے اور دوسرے خطبے کو مطالعہ کرے تو اللہ کی انجینئرنگ کا جو نقشہ علی نے کھینچا ہے
پہلے یوں تھا پھر یوں بنا پھر یوں تھا پھر اس طرح ہوا پھر لوہ بنا پھر پانی برکھا پھر اللہ کا عرش بنا. میرا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ابن عبد الحدید کا عقیدہ ہے. پریشان تو نہیں ہوں گے میں بیان انشاءاللہ. خودبہ ابن عبد الحدید جو اہل سنت کے بڑے عالم مفسر ہیں، وہ علی کے خطبے کو پڑھنے کے بعد کمنٹس لکھتا ہے، کہتے اس خطبے کو پڑھنے کے بعد مجھے شک ہوا یا تو کائنات کو علی نے بنایا ہے یا علی کے سامنے خلق ہوا ہے. ابن عبد الحدید کا نظر ماشاءاللہ. ہمارا دوسرا نظر ہے اس کا، علی نے تو نہیں بنایا ہے لیکن علی کی آنکھوں کے سامنے خلق ہوا ہے. اتنے بلند آسمان، زمین، ستارے، چاند سب اللہ نے بنایا. توجہ ہے ماشاءاللہ. پھر اس نظام عالم اور اپنے درمیان میں فیض اکمل الہی کو اللہ نے قرار دیا. کوئی تو ہو جو پہاڑوں اور اللہ کا رابطہ ہو، کوئی تو ہو پہاڑ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کرے، سورج میں ہمت نہیں ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کرے. اللہ نے تمام نظام کائنات اور اپنے درمیان میں ایسا رابطہ رکھنا ہے جس کا ایک پہلو نورانی ہو اور ایک پہلو انسانی ہو. اسے علم عرفان میں فیض اکمل الہی کہا جاتا ہے. وہ فیض وہ ہوتا ہے جس میں اتنی صلاحیت ہے کہ اللہ سے فیوزات عالم اس کے سینے پر آئے، پھر اس کے سینے سے عالم کو تقسیم کیا جائے. اس فیض اکمل جو علم عرفان فیض اکمل کہتے ہیں، ہم علم کلام میں ولایت علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں. اگر اللہ کے پاس سماوات والارضین کی قدرت ہے تو اس نے اپنے خلیفے کو وہ قدرت عنایت کی ہے. وَلَهُ أَسْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے سامنے جس طرح ہر شیء ہر ذرہ خضوع و خشوع سے پیش آتا ہے، اللہ کے خلیفے کے سامنے بھی کائنات کے ذرہ ذرہ خشوع سے پیش آتا ہے. وہ مرکزی محور امام ہے، وہ مرکزی جو کائنات کے نظام اللہ اور کائنات کے درمیان میں جو ربط ہے، جسے عروۃ الوثقیٰ کہتا ہے، لانفصام لہا، وہ مضبوط رسی جس میں کبھی بھی بغیر کسی قطع کے اللہ اور عالم کے درمیان میں جو ربط ہے، اس ربط کو پیغمبر نے غدیر میں اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ زمانے میں سے کوئی مقطع زمان، کوئی مقطع مکان حجت خدا سے خالی نہیں ہوتا. لکل قوم حاد، ہر قوم کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے، ہر امام کا ہونا ضروری ہے. قرآن کی اس آیت سے مراد فقط علی ابن ابی طالب ہے اور اسی زمانے سے ہے تو یہ آیت مر گئی. امام صادق فرماتے ہیں اس کا ایک مصداق نہیں ہے، لکل قوم حاد، القرآن لکل یوم جدید وکل مکان جدید وکل زمان جدید. قرآن بے شک 1400 سال پہلے نازل ہو لیکن ہر زمانے میں وہ نیا ہے، ہر مکان میں وہ نیا ہے، ہر زمانے میں وہ اپنی نئے مصادیق قرآن کی آیتیں ڈھونڈے گی. اس زمانے میں ہاتھ سے مراد علی ہے، اس زمانے میں ہاتھ سے مراد صاحب الزمان ہے. درود بجے محمد و آل محمد. اب جب یہ بات طے ہوئی، آج سے 7 سے زیادہ مجالس میں ولایت امیر المومنین اور رہبین کے فضائل بیان کر رہا ہوں، تو آج ایک پیغام ہے.
وہ پیغام یہ ہے جو علی کو امام کہتے ہیں اس کو جنت کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قسیم النار والجنہ علی ہے. جنت بھی علی کے ہاتھ میں ہے, جہنم بھی علی کے ہاتھ میں ہے. خدا کا ایک مستحکم نظام ہے. غدیر ایک نظام کا نام ہے, غدیر ایک نظام ولایت کا نام ہے, غدیر کمال انسانیت کا نام ہے, غدیر انسان کو ظلمات سے نور کی طرف لے جانے کا نام ہے. غدیر میں ابراہیم خلیل اللہ بنے, موسیٰ کریم اللہ بنے. ہر نبی کو نجات ملی تو غدیر کے دن ملی, ہر نبی نے روزہ رکھا تو غدیر کے دن رکھا. غدیر تمہاری حیات طیبہ اور تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے. علی بن ابی طالب کی ولایت. جس نے کہا علی ہمارے امام ہے, آج کی گفتگو ضمانت پر ہوئی. ضامن بہت بڑے ہیں. اگر آپ بینک سے لون لیتے, قرض لیتے تو 2 بندوں کی ضمانت چاہیے. بینک کو جب اعتبار ہوگا, توجہ ہے کہیں تو نہیں ہے, بینک کو جب اعتبار ہوگا تو آپ کو 20 لاکھ لون دے گا, قرضہ دے گا. اور 2 بندے جس کا NSC پاکستانی ہو, شناختی کارڈ ہو, اور اس کا جو ہے سیلری بینک میں آتا ہو, اور اس کا کوئی گھر اپنا ہو, جب یہ سارے اعتماد ہو تو بینک والے دے دیتا ہے پیسہ. توجہ ہے. جب تمہاری محبت کی ضمانت علی نے لی ہے, جب تمہاری نجات کی ضمانت امام کاظم نے لی ہے, تم فرش عذاب پر آؤ, فاطمہ تمہاری ضمانت, تم عزاداری کرو, حسین تمہاری ضمانت, تم آنسو بہاؤ, جہنم کی آگ خاموش, تم کربلا جاؤ, تاج کرامت تیرے سر پر. اللہ نے جب اتنا راستے کی ضمانت دی ہے تو پریشان کیوں ہو رہے؟ پریشانی اس کو ہوتی ہے اگر کسی 2 نمبر بندے نے ضمانت دی ہو, اس کا اپنا ٹھکانہ نہیں معلوم ہو تو پریشانی ہوتی ہے. ہماری ضمانت تو اس نے دی ہے جو وصیہ مصطفیٰ, جو امام کل ہے, اس نے ہماری ضمانت. کیوں پریشان ہو؟ پریشان نہیں ہونا. مجالس میں آنے کے بعد بھی مرجا جاتی. کیوں مرجا جاتی؟ کیوں پریشان؟ کیوں تو پریشان ہو؟ کہ عزاداری کہ کیا فائدہ ہے؟ خود عزاداری ہی فائدہ ہے, اور فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. یہی تمہیں زہرا نے بلایا, آل محمد کے فضائل تمہارے سمجھ میں آیا, اب تھوڑی بہت اللہ کی عبادت کے لیے قدم اٹھایا. یہی مقصد زندگی ہے. نعرہ حیدری. دین آسان ہے, آسان دین مشکل نہیں ہے. کسی عالم دین نے کہا جہنم میں جانے کا ایک راستہ ہے, جنت میں جانے کا 5 کروڑ راستہ ہے. کتنے راستے ہیں؟ 5 کروڑ. اگر کوئی بندہ چل رہا ہے آپ کے گلیوں سے, ابھی بارش ہو رہی تھی, کل مجھے یہاں پہ پتہ چلا کہ کتنے جوان حسین کے خاطر بارشوں کا پانی صاف کر رہے تھے. سنی بھی آئے تھے, شیعہ بھی آئے تھے, اور صبح کے جو مجلس میں تمام جو ہمسائے سنی تھے آئے. اب سنیں آپ حدیث, جو اگر راستے سے لوگوں کے لیے تکلیف نہ ہو, ایک اینٹ اٹھائے یا کوئی کانٹا اٹھائے یا پانی صاف کر دے, 700 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب لکھا جائے. طاقت سے. حیدری. جن جوانوں نے دن رات مقابلہ کیا, کراچی میں تباہی ہوئی ہے بارش سے. یہی ہے, تمہیں جنت میں جانے کا بہت راستہ ہے. پانی صاف کرو, جنت. راستے سے کوئی کانٹا یا اینٹ اٹھا کے پھینکو تاکہ مومن کو تکلیف نہ ہو, جنت. 1 روپیہ عزاداری میں شامل کرو, جنت. غم حسین میں سیاہ کپڑا پہن کے آؤ, جنت. 1 قطرہ آنسو, امام اصول کافی کی حدیث ہے, خدا کی قسم میرے جد امجد اور حسین کی غم میں, مصیبت میں تم 1 قطرہ آنسو بہاتے ہو, اتنی طاقت ہے جہنم کی حرارت کو خاموش. اتنی طاقت ہے. تمہارے دل
میں نور ولایت ہی نہیں ہے۔ نماز واجب ہے، میں اس ممبر کی قسم کہتا ہوں، میں 30 سال سے علم دین پڑھ رہا ہوں، نماز واجب ہے، میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں، لیکن حسین کے غم میں جو آنسو ہے وہ نماز سے باری ہے، وہ سے باری ہے، وہ حج سے باری ہے۔ خدا کو اس نماز کا کوئی لالچ نہیں ہے جو علی کی ولایت کے بغیر، خدا کو اس نیک کام کا کوئی مزہ نہیں ہے جو علی اور جو حسین پر، جو آنکھ حسین پر روتی نہیں ہے، اس کے اچھے کام سے خدا کا کوئی تعلق۔ سورہ کافی میں ہے جنت میں جانے کے 5 کروڑ راستے ہیں۔ جنت مشکل نہیں ہے، ان مولویوں نے مشکل بنایا ہے، یا ان لوگوں نے مشکل بنایا جس کا میموری کارڈ چوہے کی طرح جو اپنے سمجھ میں دین نہیں آتا وہ سمجھتے، لوگ بھی نہیں سمجھتے۔ ایک میسیج آج کل چل رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا، اس میں یہ لکھا تھا کہ دیندار سمجھ کر جو تکبر کرتا ہے وہ عام تکبر سے زیادہ خطرناک ہے، جو اپنے آپ کو پاک سمجھ کر دوسروں کو جہنمی سمجھتا ہے یہ سب سے بڑا جہنمی ہے۔ نعرہ حیدری۔ یہ چھوٹا بچہ شاید مجھ سے افضل ہو، کیا پتا، توجہ ہے، یہ چھوٹا بچہ اگر کسی نے سوچا میں سب سے افضل ہوں، یہی اس کی جہالت ہے۔ حضرت موسیٰ کو خدا نے یہی سے امتحان مبتلا کیا، موسیٰ کل جنت، یاد رکھے جنت پہ جانے کتنے رہا 5 کروڑ، یہ تو میں نے کم بتایا، ممکن اس سے زیادہ ہو، آپ گن نہیں سکیں گے۔ کہا موسیٰ اپنے نظر میں سب سے حقیر چیز کو کل کو ہدو پر لے کے آؤ جو آپ کو سب سے برا لگتا ہو۔ موسیٰ نے ادھر ادھر دیکھا، کسی فقیر سوچا یہ تو شاید اللہ کے نزدیک اچھا، کسی مسکین کو پکڑا، ہاں ہمارے نزدیک جن کو ہم دھکا دیتے ہیں خدا کے نزدیک وہ کتنا عظیم ہو، ہمیں کیا پتا، اس بیچارے کے جیب میں 10 روپے نہیں ہے لیکن خدا کے پاس تو اس کا دل تو ہے نا۔ نعرہ حیدری، پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کر کہے نعرہ حیدری۔ حضرت موسیٰ سے کہا اے میرے کریم کل آنا، ایک ذلیل انسان کو لے کے آنا، جو آپ کی نظر میں کوئی حیوان بھی لے کے آنا۔ حضرت موسیٰ پوری رات ڈھونڈتے رہے، جس کی طرف نظر پڑی ڈر گیا، کہیں اللہ کے نزدیک عزیز ہو۔ میرے ایک کتا ملا جو بالکل کیڑے سے سڑا ہوا تھا، آدھا جسم زخمی تھا، بدبودار تھا، سوچا یہی ذلیل ہے، تھوڑا سا رسی باندھ کر لے گیا، راستے میں اس کو بھی چھوڑا، کہیں اللہ کا مخلوق ہے، اکیلے گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے کہا تھا کوئی بندہ لے کے آؤ جو آپ کی نظر میں سب سے بس ہو، پروردگارا تیری جس آیت کی طرف میں نے نظر دوڑائی سب میرے نظروں میں عظیم، سب سے ذلیل جو ہے میں خود ہوں جو لے کے آیا ہوں۔ طاقت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ، ابھی سارے ہاتھ آسمان میں۔ جنت میں جانے کے 5 کروڑ راستے ہیں۔ عزاداری، جنت کی ضمانت، آنسو جنت کی ضمانت، گریا جنت کی ضمانت، ذاکری کرے جنت کی ضمانت، 2 بن مرثیہ پڑے، 47 بر اعظم جنت میں بیوی آپ کے نام کر دیں۔ 2 بن مرثیہ 47، یہ 7 بر اعظم کو 7 سے ضرب لگاؤ، 2 بن مرثیہ پڑے، 47 بر اعظم ایک ایک بندے کو ملے گا۔ تزورہ کل ملک مقرب، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مرثیہ پڑھتے ہیں ان کو عادت کرائیں، آئے اسٹیج پر پڑھے اور یہ آگے آئے، کیوں؟ یہ جو ہمارے نوحہ خان ہے ماشاءاللہ، آپ کی نوحہ خان بھی بہترین نوحہ خان ہے، ڈیرے کے نوحہ خان، ان کے ساتھ مل کے نوحہ پڑھے، کیوں؟ 2 بن مرثیہ حسین ابن علی کی شان میں 7 بر اعظم جنت میں ملتا ہے۔ تزورہ کل ملک مقرب وہ نبی مرسل، ہر نبی مرسل اس مرثیہ خان سے ملنے کے لیے اس جنت میں آتے ہیں۔
میں نام لے کے یہی تمہیں جلاؤں گا۔ طاقت کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ضمانت ہے۔ اب میں وہ روایت آج پڑھوں گا جس کی ائمہ معصومین نے ضمانت دی ہے۔ ضمانت کے بعد یہ کہا ہے ان حدیث کو سنہرے حروف میں لکھ کر دیواروں پر لگائے۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ تیار ہے سننے کے لیے؟ اس میں سے ایک زیارت عاشورہ ہے۔ صفوان سے امام باقر نے فرمایا، امام باقر صفوان ہمارے شیعوں سے کہہ دے کہ وہ زیارت عاشورہ دن میں ایک مرتبہ پڑھے۔ توجہ ہے؟ دن میں اگر دن میں نہ ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھے، نہ ہو تو ایک مہینے میں ایک دفعہ پڑھے، نہ ہو تو توجہ سال میں ایک دفعہ پڑھے، نہ ہو تو 2 سال میں ایک دفعہ پڑھے، نہ ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھے۔ صفوان آپ دیکھ کتنی خوبصورت ضمانت ہے۔ صفوان انی سمعت عن ابی، میں باقر العلوم نے میرے بابا سید سجاد سے سنا ہے، اور میرے دادا سید سجاد نے حسین ابن علی سے، حسین ابن علی نے علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب کو پیغمبر خدا نے ضمانت دی ہے، پیغمبر کو جبریل کو خدا میں ضامن ہوں، یہ ضمانت مجھے میرے بابا کو علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کو جبریل کو خدا کہ جو کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ قبر حسین پہ جا کے یا اپنے گھر کے چھت سے یا دور سے زیارت عاشورہ پڑھے گا، میں ضامن ہوں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت ملے گا۔ مفاتی میں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ علی کی ولایت کوئی چھوٹی سی عبادت ہو، نماز کوئی بڑی عبادت ہو۔ میں لاؤڈ سپیکر پر کہہ رہا ہوں، سنی شیعہ سن رہے ہیں، پوری دنیا میری تقریر سن رہے ہیں، میں قرآن مجید آیات خدا نے سارے فروع دین کو علی کے چوکٹ پر چومنے کا حکم دیا ہے۔ ہر فروع دین پہلے علی کے چوکٹ کو چومے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب جتنے مستحبات ہیں پہلے علی پرکھے گا۔ علی کو میزان اسی لیے کہا ہے، جو بھی نماز پڑھتا ہے علی کی نماز سے اس کی نماز پرکھے گا، علی کے جہاد سے اس کی جہاد پرکھے گا، علی کے خلوص، علی کے میزان عبادت کی کسوٹی میں اترے تو اوکے ہے، ورنہ جہنم میں بھیجا پرکھے گا۔ میزان علی، صراط علی، یہ معمولی ہم سے دشمنی نہیں کیا ہے، اللہ کے حجتوں کے درمیان میں خلل آیا ہے، تبھی تو ہم 14 سال سے بھگت رہے ہیں۔ ہم نے بنی امیہ کو تسلیم نہیں کیا، بنی عباس کو تسلیم، ہم بنی عباس کی جیلوں سے نکل کر آئے۔ ایسا مجمع تو بنی عباس والے کے زمانے میں کبھی شیعوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، جو آج ادھر چوک پر ہے۔ ہم تو بہت خوش قسمت ہے، شیعہ پاور میں ہے، پاور، آج ہم ہر لحاظ سے پاور میں ہے۔ اسرائیل کے بارڈر پر ہم پاور میں ہے، عراق میں ہم پاور میں ہے، ایران کے سورن لیڈر کی لب کی حرکت سے امریکہ کا نقشہ مٹ جاتا ہے، اس کے لب کی جنبش سے، یہ امریکہ کے ٹن کا جملہ ہے، ہم اتنے بڑے منصوبے بناتے ہیں، ایران کے سپریم لیڈر کی ایک اشارے سے علی کا چاہنے والے، پاکستان میں بھی ہم مضبوط ہیں، آج شام میں بھی تم مضبوط ہو۔ وہ زمانہ گزر گیا جو تقیب کا تھا، عرب کا دسترخوان کی ہڈی چبانے والے اور ایسے مولوی جو فاسق و فاجر ہے، وہ آل محمد کے انتظام کو خراب نہیں کر سکتے۔ نعرہ حیدری، یہ سلسلہ طہارت ہے، یہ حیدری نظام ہے، یہ حسینی نظام ہے، یہ کربلائی نظام ہے، یہ غدیری نظام ہے۔ سعودی عرب کے اسرائیل کے جرمن میں 2006 میں جب حزب اللہ سے ان کی لڑائی ہو رہی تھی
تو ان کے جنرل نے اپنے اس ڈائری میں لکھ دیا تھا وزیر اعظم کو بھائی ان سے نہ لڑو، ہاں وہاں اسرائیل کے لیے شرمندگی ہوگی، یہ جو ہماری تھوڑا سا طاقت ہے یہ عرب ممالک نہیں ہے جو 6 دن میں قبضہ کرے، یہ عرب ممالک نہیں ہے جو مصر ادھر بھاگے سعودی ادھر بھاگے، نہیں، ان کی وزارت پھر یہ کون ہے؟ کہا یہ اس کا بیٹا ہے جس نے خیبر میں ہمارے آبا و اجداد کو ذلیل کیا تھا۔ یہ ان کے آرمی چیف کا 2006 کے کمنٹس ہے اور اس نے استعفیٰ بھی دیا۔ اگر اس جنگ میں ہم ہار گئے تو میں اور ہار کے استعفیٰ دیا، سنیں کیا؟ ماشاءاللہ یہ والے آج الحمدللہ پاور میں ہے، پاور، ڈرنا نہیں، FIR سے نہیں ڈرنا، ایسے FIR پھاڑ کے ہم پھینک دیں گے کچرے میں، علی والے FIR سے نہیں ڈرتے، یہ آپ پر کوئی وہ لگائے نہیں ڈرتے، ہم تو سارے مشکلات کو چیر کر آگے بڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اولی۔ سنیں گے اسرائیل کے اور جریدہ اخبار میں آیا تھا اس وقت، کہا تھا بھائی ہمارے کچھ لاشیں تو ایسے مل گئے جن کو تو گولی نہیں چلایا، ان کو تو ایسے ہی تلوار سے 2 حصہ کر کے چھوڑا، ان کے ہاسپٹلوں میں وہ جنازہ پڑے ہوئے، انہوں نے جب سنا ہوا تو حزب اللہ سے کہا بھائی تم لوگوں نے کیا ہم سے زمینی تو لڑائی نہیں ہوئی، زمینی لڑائی ہو تو بہتر چاقو مارے خنجر مارے دور دور سے مارا ہے، ہمارے اتنے بندے اس طرح سے مرے کیوں ہیں؟ سیکریٹ انٹیلیجنسی شیئرنگ ہو گئی، تو لبنان کے حزب اللہ نے میسیج دیا ہے ہم اکیلے تم سے لڑنے نہیں آئے تھے، ہم علی کو بھی لے کے آئے تھے، ہاتھ اٹھا کے طاقت سے ماشاءاللہ نعرہ حیدر، ہمارے جس جوان نے جس امام کو بلایا وہ امام ہماری مدد کے لیے آئے، جب یہ بات کی تو ان کے زخمی لوگوں نے بھی گواہی دی، کہا بھائی ہم میزائل فائر کرتے تھے، ان کے وائٹ گھوڑے پہ سوار تلوار لے کے آتے تھے، ہمیں ٹکڑے کر کر کے واپس چلے جاتے تھے، ہم مارتے تو اس کو لگتے نہیں تھے، ہم نے کہا وہ ہمارا ابو الفضل العباس ہے، نعرہ حیدری، یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے یمن کے جان کہاں جا رہے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتا، دبایا دبے نہیں، 6 سال سے ناراض نہیں ہونے ٹکڑا کر، ان کے پاس پہننے کے لیے شلوار نہیں ہے لیکن وہ میزائل ہاتھ میں رکھتے ہیں، آج سے نہیں، یہ اس دن جو حضرت زید نے جب قیام کیا تھا یمن والے قیام کرتے رہے، ابھی جو یمن کا جو لیڈر ہے وہ ایران ہمارے مدرسے میں ساتھ پڑھے ہیں، وہ پڑھ کر گئے ہیں جو ایران کے اس وقت لیڈر ہے، انہوں نے آیت اللہ خامنہ کے ہاتھ پکڑ کے سعودی عرب نے اوپر سے مارا، ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، امریکہ کو بلایا، سب کو بلایا، لیکن یمن کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اللہ اکبر اور نعرہ حیدری لگا کر آگے بڑھتے ہیں تو 100 سے زیادہ دیہات کو قبضہ، طاقت کے ساتھ حیدری، دوسری ضمانت والی حدیث، امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں تم مجھے ایک بات کی ضمانت دو میں تجھے ایک بات کی ضمانت دوں گا، اللہ تم ضمانت دو ایک دفعہ نجف کے گلیوں میں پیدل چلے، تم مجھے یہ خبر دو ضمانت دو کہ ایک دفعہ میرے جد غریب علی کے قبر پر حاضری دے اور تمہارے پاؤں صحن نجف کے مٹی سے مس ہو، یہ ضمانت تم دو، میں ضمانت دوں گا جہنم کی آگ تم پر حرام، مارد کا بیٹا، یہ جو جملہ میں نے کہا ہے یہ سونے کے سنہرے حروف سے لکھ کر شیعوں میں تقسیم کرو، جو علی کی زیارت کے لیے آئے گا میں اس کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، ایک دفعہ
نہیں گئے زیادہ ہے. کب جائیں گے میں آؤں من کرتا ہوں. سب بولو, ارادہ کرو, کب جائیں گے؟ ویری گڈ, ابھی جائیں گے. اگر ہم جسمانی نہ بھی جا سکے روح علی کے پاس نعرہ حیدری. اور یہ بھی کمال ہے, اگر کسی کے روح علی کے پاس ہو نا, دل علی کے پاس ہو, تو علی خود اس دل کو سمیٹ لیتے ہیں اور علی خود اس دل کو بلا لیتے ہیں. علی کی حکومت ہوتی ہے دلوں پہ, دلوں پہ خوف نہیں ہوتے. خوف مٹاؤ, ختم کرو, کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. علی نے اپنے شاگردوں کو سکھایا ہے. پیغمبر سے کہا جب حجاج تجھے پکڑے گا, تو پیغمبر نے کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا تیرے بازو کٹیں گے. مولا پھر کیا ہوگا؟ تیرا پاؤں کاٹے گا. میرا جرم کیا ہوگا؟ کہے گا علی سے بیزاری اختیار کرو. تو کیا کرو گے؟ کہا مولا میں تو بیزاری اختیار نہیں کروں گا. تو کہا بھائی تمہارے ہاتھ پیر کاٹیں گے. کہا اس سے زیادہ مزہ کیا ہے تیری ولایت میں میرے بدن کٹے. حیدری سوال علی نے قنبر کو سینے سے لگایا, ایسا سینے سے لگا کر کہا قنبر اگر ایسا عشق ہے تو میں تجھے, محمد نے جو خبر مجھے دی وہ میں تمہیں دوں. پیغمبر نے مجھے خبر دی ہے, جبریل نے پیغمبر کو, خدا نے جبریل کو, کہ قنبر قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا. کیا چاہتا ہے ضمانت شک تو نہیں کرے نا, یقین کرے. جنہوں نے ہمیں ضمانت دی ہے وہ صادق ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹے قیامت میں پتہ چلیں گے. اچھا ایک اور لطیفہ بھی ہے حدیث میں یاد آیا, اور جو 2 نمبر لوگ سارے ہیں نا, سمجھ لو تو آگے وہ اس دن کہیں گے ایک گلاس ہمیں بھی کوثر دو. ابھی ایسے مار کر پھینک دیں گے. آج کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوگا, اس کے کہتے ہیں چوب, ہمیں چوب کے منہ میں مارے تو فرشتے اور تک کے دے کر ادھر پھینک دیں گے. اس کے بعد جو ان 2 نمبروں کے پیچھے چلنے والے تھے نا, وہ کہیں گے علی ایک گلاس ہمیں بھی پلاؤ. علی کہیں گے جن کے پیچھے چلے تھے انہیں کے سر جاؤ. تو مولا وہ تو ادھر جا رہے ہیں, تو بھی ادھر ہی جا. نعرہ حیدری. میں نے حدیث کو بہت احتیاط سے بیان کیا ہے, ڈرنا نہیں ہے, احتیاط سے بیان کیا. ہم کسی 2 نمبر جاہل کو محمد کا جانشین نہیں کہتے. پیغمبر پاک ہے, اس کا جانشین بھی پاک ہے. وہ عصمت کے حامل ہے, جانشین میں عصمت کے حامل ہے. وہ وحی نبوت الہی سے منسلک ہے, اس کا جانشین میں وحی الہی سے منسلک ہے. سب سے بڑا قیامت علی کی ولایت کے ساتھ خیانت کی. ڈرنا نہیں ہے, شہادت کی طرف جانا سکھانا ہے, سکھانا ہے. شہادت ہمیں اچھا لگے, اچھا نہیں برا لگے. شہادت سے تھوڑا ڈر نہیں. آپ ہمیں خدا کر شہادت دے اور کیا چاہیے. مرنا تو سب ہے, بسترے میں رو رو کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے سے بہتر نہیں ہے مرے علی کے ساتھ. جگر پیدا کرو, اپنے جوانوں میں جگر پیدا کرے. خوف ختم, کوئی کرونا نہیں, کوئی ایسے ویسے نہیں, کوئی موت نہیں. ہم وہ ہے جو موت کی آنکھ میں بھی آنکھ ڈال کر موت کو ڈرائے. نعرہ حیدری. موت ہم سے ڈرتی ہے, کہیں موت کی شکایت علی کو نہ کرے. موت ہم سے ڈرتی ہے, کہیں ہم موت کی شکایت علی کو نہ کرے. مضبوط تیسری زمانہ اسبا بن نواتا. یاد رکھے جوان اس نام کو پڑھے, اسبا بن نواتا. یہ علی کا شیر صحابی تھا, شیر.
ہر میدان میں علی کے ساتھ رہے، ہر میدان میں اتنی روایات مولا سے نقل کیے، یا عاشق علی، معرفت علی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا بندہ، علی اٹھے یہ اٹھے، علی بیٹھے یہ بیٹھے، دن رات ولایت علی کی دفاع، جنگوں میں، علم میں، عرفان میں، معنویت میں، سجدے میں، عبادت میں۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ نعرہ حیدری۔ یہ روایت بڑے غور سے اس روایت کی نزاکتوں کو دیکھیں۔ میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ روایت سے بڑھ کر روایت کی نزاکت کو دیکھیں۔ لو علم الناس ما فی محاسن کلامنا لاتبعونا۔ مولانا یہ نہیں فرمایا ہمارے کلام سنے تو ہماری اطاعت کریں، نہیں، ہمارے کلام کی خوبصورتی سنے تو اطاعت۔ کلام کی خوبصورتی وہ مولا نے کیا فرمائی اسٹائل میں ہو۔ اسبا بن نواتا کہتا ہے کہ جب مولا زخمی ہو گئے، اور یہ آخری روایت ہے، آج یہ جیب میں ڈال کے لے جانا، سکون سے کل عزاداری کرنا، اور عاشوراء کے دن عزاداری کرنا۔ عزاداری عاشوراء کے دن شیعوں کا عظمت کا دن ہے، قدرت کا دن ہے، بہادری کا دن ہے۔ کوئی مانگا لال اس جوش کو کم نہیں کر سکتے۔ ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے خواتین پاکستان کی گلیوں کو بھر دیں گے حسین کے ماتم کرتے ہوئے۔ کراچی میں نہیں خوف نہیں، یہ پیغام اسی یہی میڈیا کا پہنچانے، کوئی ہم ڈرنے والے نہیں ہے، اور نہ حکومت کوئی ناکام کوشش کرے۔ ان سب کے سروں پر امام مہدی کا دست مبارک ہے، جن کے سروں پر امام مہدی کا ہاتھ ہو، کوئی فرعون نہیں کرا سکتا۔ اگر یہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں تو ہاتھ اٹھا کے جواب دینا رہے حیدری۔ پوری طاقت سے اس روایت کو سننا۔ اسبع بن نواتا کہتے ہیں جب مولا زخمی ہو گئے تو سارے مدینے کے غریب مولا کے گھر کے دروازے اجتماع کیا، چونکہ طبیب نے کہا تھا کہ دودھ ضرورت ہے، سب نے اپنا حصہ دودھ لے کے آئے۔ علی ہمارے ہاتھ سے دودھ پی، علی ہمارے ہاتھ سے دودھ پی۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے امام حسن کو پیغام دیا، بیٹا سب سے کہو چلے جاؤ، میرے گھر کے دروازے پر نہ بیٹھے، چلے جائے، جو اللہ کی مشیت میں ہوگی وہی ہوگا۔ سب چلے گئے اور اسبا نہیں، سب گئے۔ اسبا علی کے گھر کی توجہ دروازے کے سیڑھی پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ضمانت والی روایت ہے یہ علی کی آخری الفاظ ہے زبان سے جاری ہوئی، جو میں آج آپ کو ہدیہ کروں۔ اس کے بعد مولا نے حدیث نہیں سنایا۔ امام حسن دوبارہ آئے کہا اسبا کیا تم نے میرے بابا کی بات نہیں سنی؟ کہا مولا میں نے سنی ہے، لیکن میری جان تیرے بابا پہ قربان ہو، بابا سے اجازت لے کہ میں آخری ان کے چہرے کی زیارت کروں اور میں دیکھوں بابا کے چہرے کی زیارت کروں، میری تمنا ہے۔ امام حسن اندر تشریف لے گئے، بابا سے امام مولا علی سے کہا مولا بابا اسبا نہیں گئی، مولا رونے لگے، اسبا کو بلاؤ، میں بھی اس کو یاد کر رہا ہوں۔ کیا نزاکت ہے اس حدیث کی۔ شیخ عباس قمی نے منتهى الاعمال میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، علامہ مجلسی نے سیرت علی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ بہت معتبر روایت ہے جو شیخ عباس قمی نے نقل کی، میں آپ کے خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تسلی سے جانا، یہ آخری جملہ ہے مولا کا، اسبا کو بلاؤ، علی بھی اسبا کو یاد کر رہے ہیں۔ اگر آج امام زمان ہمیں یاد کریں کتنے خوش قسمت ہیں، علی بھی یاد کر رہے ہیں۔ ایک ایک جملہ میں غور کریں۔ اسبا اندر گیا، اسبا نے مولا کا چہرہ دیکھا، گرایا اپنے آپ کو، مولا تیرے زخم آپ کے سر اور
تب مولانا اسبا رونا نہیں. امام آنکھیں بند کرتے تھے پھر کھولتے تھے. ایک دفعہ امام نے آنکھیں کھول کہا اسبا اپنے دایاں انگلی میرے ہاتھ میں دو. اللہ توجہ کرنا, یہ ضمانت والی حدیث ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں. شاید اس کے بعد مسائل پڑھو, ٹائم کم پڑے گا, توجہ سے سننا. امام محمد اسبا اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میرے ہاتھ میں دو. بخدا قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے, رسول اللہ نے مجھ سے کہا علی اپنے دائیں انگلی میرے ہاتھ میں دو. جیسے محمد نے جس انداز سے یہ روایت سنائی ہے میں تمہیں یہی روایت سناؤں. تم میرے دائیں انگلی میرے ہاتھ میں دو. اسبا نے اپنے انگلی دی, مولا نے پکڑ لیا, فرمایا رسول اللہ دنیا سے جا رہے تھے اور رسول اللہ نے یہ حدیث مجھے سنایا, میری انگلی پکڑ کر علی اس روایت کو تجھے سناتا, تم اپنے شیعوں کو سنانا, پھر نسل بر نسل یہ جاری رہنا. آج اعجاز بہشتی تمہیں سنا رہا ہوں اور آپ اپنے بچوں کو سنانا ہے, یہ نسل میں جاری رہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ والا نعرہ ماشاءاللہ جواب اس سے بڑھ کر سب مل کے ماشاءاللہ. تین راتیں رہ گئی, اگر اس میں بھی علی کے نام پہ ایک گلا استعمال نہ کرے پھر کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ اس کو اچار ڈالیں گے طاقت سے. جس زبان سے علی کا نام نکلے اس زبان میں پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی کہ علی پہ قربان کرنا ہے. نعرہ حیدری. اسبا فرماتے مولا نے میرے دائیں انگلی پکڑ لیا, فرمایا اور البتہ رسول اللہ کی رحلت کی نہیں ہے, یہ میں نے مسٹیک کیا. اسبا میں مدینے کے گلی میں کسی پتھر پر بیٹھ کر پریشان تھا. رسول اللہ آئے مجھ سے کہا علی پریشان کیوں ہو, اپنے انگلی مجھے دے. روایت یوں ہے کہ میرے انگلی کو رسول اللہ نے پکڑا, فرمایا کہ علی میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جس کے بعد تمہاری پریشانی ختم ہو جائے. قیامت کا دن ہوگا, حدیث یہ شروع ہے, قیامت کا دن ہوگا, نور کے ممبر عرش کے ذیل میں نصب ہوگا, سب سے پہلی سیڑھی پر محمد عربی, خدا مجھے فرمائے گا کہ جلوہ افروز ہو جائے. میں سب سے اوپر والی سیڑھی پر جب بیٹھوں گا دوسرے سیڑھی پر علی آپ بیٹھے گا. جو ہے اس وقت تیسری سیڑھی پر فاطمہ زہرا بیٹھے گی, اس کے بعد حسن مجتبیٰ بیٹھیں گے, اس کے بعد امام حسین بیٹھیں گے. اس طرح ہمارے 14 معصومین کے لیے 14 نور کی سیڑھیاں ہوں گی اور 14 معصومین کے بعد شہدائے کربلا ہوں گے اور اس کے بعد ہر وہ عزادار, آج سنانا ہے آپ کو, ہر وہ عزادار ہوں گے ستاروں کی طرح آل محمد کے گرد تمام کر رہے ہوں گے جو حسین پر ماتم ہے. میں نے کہا مولا ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کہا آپ کے شیعہ آپ کے ساتھ ہوں گے. توجہ, پھر خازن بحث اٹھے گا, کہے گا ایھا الناس انا رضوان البحث جنت, میں جنت کا رضوان ہوں, آج مین گیٹ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہے اور خدا نے مجھ سے کہا ہے محمد کے صبر کریں, اے اہل محشر گواہ رہنا, میں یہ چابیاں محمد کے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور پیغمبر اور علی میں اپنے ہاتھ میں لوں گا. لینے کے بعد کہوں گا اہل محشر میں ساری جنت کی چابیاں علی کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. جہنم اٹھے گا, یا اہل المحشر جو مجھے جانتے
خدا سے میں محمد کو دے رہا ہوں. پیغمبر ہاتھ میں لے کے فرمائے گا حکم خدا سے میں علی کو دے رہا ہوں. اب علی کی مرضی ہوگی جس کو جہنم میں بھیجے جس کو جنت میں بھیجے. جو آپ کے غم ماشاءاللہ آپ کے غم دور ہونے والے روایت اس کے آخر میں ہے. پھر پیغمبر فرمایا علی جب جنت کی چابی بھی آپ کے ہاتھ میں آئے گی جہنم کی چابی آئیں گی تو اس وقت عرش کے قریب اور نور کی کرسیاں نصب ہوں گی. نہ شہداء جائیں گے اور ایسے لوگ بیٹھیں گے نہ شہید ہے نہ نبی ہے. تو محشر میں بڑا شور مچے گا. نہ نبی ہے نہ شہداء ہے. یہ کون لوگ ہیں جو علی کے ساتھ کرسی پر بیٹھے ہیں؟ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی سختیوں کو برداشت کر کے علی ولی کا نعرہ بلند کرتے ہیں. انہوں نے ڈرا نہیں مرا نہیں جیل کو گئے لیکن علی کو نہیں چھوڑا. دنیا کی پریشانیوں کو برداشت کیا لیکن ایک سیکنڈ کے لیے علی کو نہیں چھوڑا. علی کہتے ہیں اصبح میرا چہرہ کھل گیا. پیغمبر نے فرمایا علی ایک اور جملہ سن. پھر جب حساب و کتاب ہوں گے نا توجہ ہے بس مجھے کاغذ دیا کہ ٹائم آیا. آج شاید ہمارے برادران کے پروگرام ہے اس لیے میں تھوڑا مختصر کرتا ہوں. درود بھیجے محمد. توجہ ہے نعرہ حیدری. بھائی پیغمبر نے فرمایا علی پھر ایسا ہوگا کہ ہم 4 بندے کسی مرکب پر سوار ہوں گے اور کسی کو سواری کا حق نہیں ہے. میں براق پر میری بیٹی میری اونٹ پر اور آپ ایک نور کے خاص مرکب ہے جس میں بحث سے لایا جائے اور حضرت صالح ابر اونٹنی پر. جب آپ ایسے نور کے مرکب لیکن آگے آپ ہوں گے. توجہ ہے آج دل خوش ہونے والی روایت ہے. کالی انت اول من يدخل الجنہ. پہلا ہستی جو جنت میں داخل ہوں گے وہ آپ ہیں. نعرہ حیدری. علی پلٹ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ توجہ آپ مجھ سے افضل ہیں آپ مجھ سے عالم ہیں آپ تو خاتم الانبیاء ہیں آپ سے بھی پہلے. کہا علی مجھ سے بھی پہلے. کہا کیوں؟ اللہ کے قانون اس قانون پر آپ اترتا ہے. کہ اللہ نے قانون بنایا ہے جو بھی دنیا میں محمد سے آگے آگے دفاع کرتے رہے وہ قیامت کے دن بھی محمد سے آگے ہوں گے. علی میدان میں تو مجھے جانے نہیں دیا. خیبر میں آپ آگے خندق میں آپ آگے احد میں سب بگوڑے تو اکیلے دفاع کیا. سارے بگوڑے اور ایک بگوڑا بہت ڈر کے باز رہا تھا. علی نے اسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس جا رہا ہوں. کہاں؟ کہا مدینہ. کیوں؟ محمد شہید ہو گئے. بیوقوف محمد شہید ہو گئے تو اس زندگی پہ لعنت جو محمد کے بعد ہو. پھر ہمیں اگر محمد ہی شہید ہو گئے تو ہمیں مرنا چاہیے. لیکن وہ بغور جا کر پہاڑ کے پیچھے چھپ کر دے رہے تھے. ایک علی تھا جو تلوار چلا. ایک علی تھا جو کبھی ادھر کبھی دھرنے میں کبھی ادھر. 1000 ضربت لگی ہے علی کے جسم. 1000 امام حسن فرماتے جب میں غسل دے رہا تھا 1000 سے زیادہ تلوار کی نشانی میرے بابا کے جسم خندق میں. اور رسول کے دان شہید ہوئے اور علی کے تلوار بھی ٹوٹ گئی. لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. جبریل تلوار لے کے آیا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جملہ احد میں گونجا. لا فتح الا علی.
یہ جبریل نے اکیلا نہیں کہا، جبریل کے ساتھ کائنات کے فرشتے کہہ رہے تھے کوئی نامرد، کوئی مرد ہی نہیں سوائے علی کے، کوئی جوان مرد ہے وہ سوائے علی، اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار۔ سارے بھگوڑے تھے، علی تو آگے تھے، اور ایک علی نے رسول اللہ کو بچایا۔ یہ احسان کم ہے؟ خیبر میں آپ آگے، میرے بستر پر آپ آگے، بس یہاں پہ قانون ہے، آپ کو پھر اللہ لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں دے گا۔ جب لوائے حمد ہوگا پرچمدار آگے آگے ہوں گے، محمد پیچھے، تو آپ پہلا پاؤں جنت میں رکھیں گے۔ خوش ہو گیا؟ دل خوش ہوا؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دے، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ ابھی روایت ختم نہیں ہوئی، ابھی روایت ختم نہیں ہے، یہ وہ روایت ہے جو اسبان آخری عمر میں مولا کا آخری جملہ ہے۔ اس کے بعد مولا شہید ہو گئے، روح پرواز کر گئی۔ یہ آخری حدیث جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد اسبا پیغمبر نے مجھے فرمایا کہ علی تمہارے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا۔ لوائے حمد پرچم کو کہتے ہیں، ایک لوائے حسین ہے، دو ہی پرچم ہے، ایک پرچم باپ کے ہاتھ میں ہے، ایک پرچم بیٹے کے ہاتھ میں ہے۔ جنت ہے ملکیت علی اور اولاد علی کی، علی اور اولاد علی کے علاوہ کوئی جنت میں جائے نہیں ان کی اجازت کے بغیر۔ اس لیے کل کسی مقرر نے کیا خوبصورت جملہ کہا، میرا بھی دل چاہتا ہے کہوں، رضی اللہ علیہ السلام لکھ کر قانون پاس بن کر نہیں ہوتا، جس سے فاطمہ راضی ہو وہ رضی اللہ بنتا ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہو وہ لعنت اللہ بنتا ہے۔ یہ ملک حیدری لاکھ زہرا ہے، زہرا کو راضی کرو، ہم بھی رضی اللہ لکھیں گے، ہم بھی لکھیں گے۔ جس زہرا جس میں راضی ہے وہ رضی اللہ ہے، زہرا جس میں ناراض ہے وہ لعنت اللہ ہے۔ اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، ہماری لعنت۔ کسوٹی فاطمہ ہے، فاطمہ معیار حق و باطل ہے۔ کراچی میں کسی مقرر کا مجھے بہت اچھا لگا، میں آپ کو کہہ دیا، اور جو کرنا ہے کرو۔ یہ ہے حدیث، علم علی کے ہاتھ میں ہوگا، فرشتے جب اس ہاتھ کے نور کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ کسی نبی کا ہاتھ ہے، انبیاء کہیں گے یہ تو کسی فرشتے کا ہاتھ ہے۔ لڑائی علی کے ہاتھ میں ہوگی، وہ بھی انبیاء اور فرشتوں کے درمیان، کوئی کہیں گے یہ ہاتھ اتنا نورانی ہے، فرشتہ ہوگا، فرشتے کہیں گے یہ کوئی نبی ہوگا، عرش سے آواز آئے گی یہ علی یہ ہاتھ کسی نبی کی نہیں ہے نہ کسی فرشتے کی، یہ فاتح خیبر علی کا ہاتھ ہے، فاتح خیبر علی کا ہاتھ ہے۔ اور اسماء خدا کی قسم، جب میں مرکب میں سوار ہو جاؤں گا، آگے بڑھوں گا تو محشر سے ستاروں کی طرف میرے چاہنے والے اتنے گر گھومیں گے مجھے آگے بڑھنے ہی نہیں۔ اب یہ نعرہ لگانے والوں کا نہیں جملہ، جو کہتے ہیں یا علی، یا علی لگانے والوں کا یہ جملہ ہے۔ اس وقت فرشتے انہیں روکیں گے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا؟ کہتے ہیں اس نور کی طرف۔ کہ کیوں؟ یہی تو نور ولایت ہے، یہی تو نور علی ہے۔ کہ تم ان کا کیا رشتہ ہے؟ ارے یار ہم دنیا میں اسی کا نعرہ لگا مزہ آ رہے کو دیکھ کے، یہی علی ہے۔ کہتے ہیں علی کو آگے جانے نہیں دیں گے، اتنے ستارے ستاروں کی چہرے کی طرح آزادار علی کے مرکب کو پکڑیں گے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے پروردگار ہم کیا کریں؟ رسول اللہ فرمائیں گے علی سے پوچھیں کیا کرنا ہے؟ یہ ہے یہ جو جملہ ہے جو آپ کہتے ہیں، علی فرمائیں گے پروردگارا مجھے جنت کا کیا مزہ ہے جب تک موالی سعد ہو۔ ہاتھ اٹھا کے تاغل کے ساتھ طاقت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ حیدری۔ اس وقت فرشتے ان سے پوچھے گا اچھا بتاؤ تم ہے کون لوگ؟ تو سب کہیں گے نحن علویون، ہم علی والے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں نا شیعہ سخت ہے، اور شیعہ سخت ہونے دو، محبین تو ہم ہیں نا، چلو محبین سے ہونے دو، علویین تو ہم ہیں نا۔
اس لیے جہاں پہ رواج شیعہ ہے وہاں پہ محب ہے، تاکہ ہم شیعہ کے درجے پہ نہ پہنچے تو محب کے درجے پہ تو ہے۔ آج ہم قسم کھا سکتے ہیں اس علم کو پکڑ کے کہ ہم اپنے سارے بچے علی اکبر پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہے تو یہی کافی ہے۔ سلام حسین کے بیٹے اکبر پر، ہماری جانیں قربان ہو علی اکبر پر۔ اے شبیہ پیغمبر اکبر، ہمیں شرم آتا ہے ہم زندہ ہو اور آپ کی شہادت ہم پڑھیں۔ ہمیں موت آنی چاہیے تھی کہ آپ کی شہادت نہ پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کسی عالم سے کہا جب بھی میرے اکبر کے مصائب پڑھنا پڑھو لیکن شب جمعہ کربلا میں نہیں پڑھو۔ آج کل تم نے شب جمعہ اکبر کے مصائب پڑھے، میری ماں فاطمہ کل سے تڑپ رہی ہے اور رو رہی ہے اور اضطراب میں ہے۔ علی اکبر کے مصائب، خدا کی قسم آیت اللہ خمینی کا میں نے صبح بھی بیان کیا، بیٹا مصطفیٰ خمینی شہید ہو گیا۔ عراق میں صدام نے زہر دیا، وہ بھی جوتے میں زہر ڈال کر، ایسا سخت زہر تھا کہ سرایت کر گئے، وہ شہید ہو گئے۔ 35 سال کے جوان، صالح، مجتہد، عالم، لیکن آیت اللہ خمینی روئے۔ ایسے آپ اللہ کا شکر ہے خدا نے میرے اس بیٹے کی قربانی کو قبول کیا۔ لوگ پریشان ہوں گے، دوست پریشان ہوں گے، آنسو آنا چاہے ورنہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور جوان بیٹا مرے اور روئے گے، یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ خدا آپ سب کے جوانوں کو سلامت، خدا کسی بوڑھے کو اپنے جوان بیٹے پر رونے کی توفیق نہ دے، خدا تمام جوانوں کو سلامت رکھے، کسی مصیبت میں کوئی نہ روئے، سوائے غم علی اکبر، غم حسین کے علاوہ کوئی غم خدا آپ کو نہ دے۔ آیت اللہ صالح خنساری کہتے ہیں کہ بھائی مجھے علماء نے کہا کہ کوئی ایسا مصائب، کوئی ایسا جملہ کہیں مصطفیٰ کی تعریف کرے کہ امام خمینی روئے، اور جب 7ویں مجلس کو میں مصطفیٰ کی بڑی تعریف کی، وہ مجتہد تھا، وہ جوان تھا، اس کو زہر ملا، غربت میں شہید ہوا۔ آیت اللہ خمینی نے کہا مصطفیٰ کی بات زیادہ نہ کرو، میں نہیں روؤں گا، اگر مجھے رونا ہے، رلانا ہے تو اس جوان کا ذکر کرو جس پر حسین دیر تک روتے رہے۔ کافی دیر تک حسین جس جوان پر روتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ، ابو سفیان کے بیٹا جب مدینہ سے واپس آیا سفر کر کے، لوگوں نے پوچھا تم نے مدینہ میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں سچ بتاؤں ایک عجیب منظر دیکھا، علی اکبر اور عباس جب مدینہ کے گلیوں میں چلتے تھے لوگ حیران رہ کر ان کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ میں حیران ہوا علی اکبر کو دیکھ کر، جیسے لوگ مجھے کہتے ہو بہو مثل رسول اللہ، علی اکبر کا چہرہ۔ یہ آگے جا کر شام میں بتایا، خدا کی قسم سلام ہو علی اکبر، خدا کی قسم اتنا سخت گزرا آل محمد پر۔ علی اکبر نے جب ودا کے لیے خیمہ گاہ گئے نا، کافی ٹائم لگا اکبر خیمے سے نکلنے میں۔ کوئی بیوی علی اکبر کی اماں پکڑ کر روتی ہے، کوئی معصوم اپنے آپ کو اکبر کے پاؤں میں گراتی ہے۔ سکینہ کہتی ہے بھائی جان ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو مقتل کی طرف، ام روام علی کی بیٹی زینب، ہر ایک نے علی اکبر کو پکڑ لیا، کہا نہیں ہم آپ کو میدان کی طرف نہیں بھیج سکتے۔ بڑی مشکل میں ایک ایک کو، بڑی مشکل سے ایک ایک کو راضی کر کے امام نے فرمایا اکبر جاؤ آخری ودا علی کی بیٹی زینب، میری بہن زینب سے ودا کر کے آؤ، کیونکہ سیدہ ثانیہ زہرا نے تمہاری پرورش کی ہے۔ کافی دیر تک علی کی شہزادی سے ودا میں بیٹھے، اور بڑی مشکل سے جب اہل حرم کو راضی کیا، علی کا یہ شیر پوتا حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام نے ایک نظر اکبر کی جوانی پر کی اور ایک جملہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون، فاذن الحسین، علی اکبر کو اجازت مل گئی۔ علی اکبر نے کہا بابا اجازت ہے کہ
کہتے ہر شہید کو اجازت نہیں دیتے تھے، دیر سے دیتے تھے، لیکن چونکہ اپنا بیٹا تھا، خدا کے حضور بھیجنا تھا، اجازت تو جلدی مل گئی، فغشنا